جو بھی دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی عطا فرما دیتا ہے۔ جو صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، دوسروں کا بھلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرتا ہے۔ ایسے ہی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک خاتون تھی جو کہ بزرگ ہو چکی تھی، ان کے 3 بیٹے تھے، ایک بھائی تھا، اور بھائی وہ بہت نیک انسان تھا، اللہ کا ولی تھا۔ تو بھائی بھی وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بزرگ ہو چکے تھے، وہ الگ رہتے تھے، اور یہ ان کی بہن جو تھیں یہ الگ رہتی تھیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، جوان تھے، شادیاں ہو چکی تھیں۔ تو یہ جو بوڑھی عورت تھی یہ بھی بہت نیک تھی اور بہت زیادہ یہ دوسروں کی مدد کرتی۔ ان کے دروازے پر کوئی آتا تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ اچھا، جب بھی کوئی آتا ان سے فریاد کرتا تو یہ اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرتی تھی۔ گھر سے آٹا چاول لے آئیں اور بھی پیسے دے دیے۔ کوئی بھی فقیر، کوئی بھی غریب آتا تھا تو دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ تو یہ اس چیز میں مشہور ہو چکی تھی کہ ان کے دروازے پر کوئی آتا ہے تو خالی نہیں جاتا ہے۔ تو ان کی جو بہویں تھیں وہ ان سے اس بات پر چڑھنے لگی کہ اماں جی تو ساری دولت غریبوں پہ ہی لٹانے لگی ہیں، اماں جی تو ساری دولت غریبوں کو ہی دینے لگی ہیں، کوئی بھی آتا ہے اسے خالی ہاتھ بھیجتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک اہتمام اور کیا کہ کچھ دن جو ہے یہ اس طریقے سے کرتی رہیں کہ جو بھی آتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا کرتی تھی۔ اچھا، ہمارے یہاں بھی کوئی اگر دروازے پر آ جائے تو لوگ دیا کرتے ہیں، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آگے بڑھ کے دیکھو آج ہمارے یہاں کچھ ہے نہیں، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹا کے کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا کرے، وہ تمہارے لیے دعا ہی کر کے جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ پہلے تو غریبوں کی لائن لگی رہتی تھی تو یہ آٹا چاول پیسوں سے نوازتی رہتی تھی۔ پھر اس نے کیا کیا کہ لنگر کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن یہ گھر پہ آئی، آنے کے بعد بہوؤں سے کہا کہ ایسا ہے آج ہم کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ کہا اچھا کھانے کا انتظام؟ کہاں آج کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، کچھ مہمان آنے والے ہیں، گھر کو اچھی سے صاف کر لو، اچھے طریقے سے صفائی کر لو اور بہترین لذیذ کھانا بناؤ۔ کہا اچھا کوئی بڑے مہمان آنے والے ہیں، بڑے پیمانے کے ہیں؟ تو کہا نہیں، زیادہ بڑے پیمانے کے مہمان نہیں ہیں، بس جو غربا اور مساکین ہیں وہی آئیں گے اور کھا کے جائیں گے، دعا دے کے جائیں گے۔ تو ان کی بہویں جو تھیں سامنے تو کچھ نہیں کہا، جب اماں جی چلی گئیں تو کہنے لگیں کہ دیکھو اماں جی کیا کر رہی ہیں آج کل، کبھی غریبوں کے لیے آٹا چاول وہ سب بانٹے دے رہی ہیں، پیسے بانٹے دے رہی ہیں، آج یہ دیکھو انہوں نے ایک نیا کام کر دیا اور ہم لوگوں پہ یہ پڑتا ہے، خود تو کچھ کرتی نہیں ہے اور ہم لوگ بتاؤ یہ سب میں لگ جائیں گے، بتاؤ غریبوں فقیروں کے لیے، اور ہم ناز و نخرے میں پلی ہوئی شہزادیوں کی طرح پلی ہوئی اور ہم ان غریبوں کے لیے کھانا بنائیں گے۔ اماں جی کا کچھ کرنا پڑے گا، اس طریقے سے تو ہم نہیں رہ سکتے نا کہ اماں جی کی بات مانیں، ہم مانتے جائیں، وہ بولتی جائیں، ہم کرتے جائیں۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، لیکن اس دن تو کھانا بنا دیا۔ اب کیا ہوا کہ جو بیٹے تھے 3 اپنی ماں سے محبت کرتے تھے بہت زیادہ، بات یہیں سے بگڑ جاتی ہے۔ جب وہ گھر پہ آتے تھکے آ رہے، جب انسان گھر پہ تھکا آ رہا آتا ہے نا اور اس کو کوئی ایسی ویسی بھڑکانے والی بات بتائی جائے تو ویسے ہی اس کا دماغ سٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ گھر پہ آتا ہے تو پھر جب بات سنتا ہے تو اور زیادہ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب تھکے آ رہے آتے تھے تو یہ جو تینوں یہ بہویں تھیں یہ ان کے خلاف بھڑکانے لگیں کہ دیکھو تمہاری دولت سب ختم ہو جائے گی۔ کہا کیا ہوا ایسا؟ کہ پہلے تو غریبوں کو دیتی تھی، ٹھیک ہے، آٹا چاول دیتی تھی، ٹھیک ہے، اب بھائی انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے، لنگر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ارے ہم کوئی یہاں چیریٹی تھوڑی نہ چلا رہے ہیں کہ لوگ آئیں گے کھائیں گے جائیں گے، لنگر چل رہا ہے۔ تو کہا کیا ہوا، بات کیا ہوئی؟ کہ آج اماں جی نے نیا کام شروع کر دیا۔ کہ کیا کام شروع کر دیا؟ کہ اب وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ مہمان آنے والے ہیں، کھانا پکاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ یار ہم لوگ کیسے کریں گے یہ؟ ہم لوگ ہیں شہزادیوں کی طرح پلے بڑے ہوئے ہیں، ہم غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے کھانے بناتے رہیں گے، وہ کھلاتی رہیں گی، وہ کچھ نہیں کریں گی۔ اس طریقے سے بھڑکانا شروع کر دیا۔ اب جو اس کے بیٹے تھے وہ بھڑکنے لگے، بیویوں کی بات میں آنے لگے اور ماں کے پاس گئے، کہنے لگے اماں آپ ایسا کریں، یہ جو آپ کر رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے، آپ جو ہے اتنی دیندتا نہ بنیں، اور بھی لوگ ہیں شہر میں، اور بھی لوگ ہیں کھانے پکانے والے کھلانے والے،
آپ غریبوں کو بلائیں گی، یہاں آئیں گے، وہ کھانے کھائیں گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے اماں۔ آپ جو ہے اس طریقے سے ساری دولت ختم کر دو گی، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ ان کی ماں نے ایک تھپڑ مارا بڑے بیٹے کو، وہی بول رہا تھا، اسی نے کہا تھا تجھے شرم نہیں آتی اس طریقے کی بات کرتے ہوئے اپنی ماں سے؟ کیا سمجھا تو نے کہ جو اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے مال؟ ارے بے وقوف، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جاتا ہے، اس صدقے کی وجہ سے آنے والی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، عمریں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اور ہم یہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ ہم لوگوں کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے۔ ہم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازے گا۔ کہا اماں جی دیکھو بات صحیح ہے آپ کی، لیکن ہم اتنے بھی امیر نہیں ہیں کہ جو ہم لنگر چلائیں، لوگوں کو کھلائیں۔ تو ماں جو تھی وہ رسوا ہو گئی کہ بیٹے یہ اسی بات کہہ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہ غریبوں کو اپنے آپ ہی کھانا بنا کے کھلاتی رہیں کہ گھر میں ایک دن میٹنگ لگی اور اماں جی باہر گئی ہوئی تھیں، تو یہ تینوں لڑکے تھے اس کے اور تینوں بہویں تھیں، انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ لگائی کہ دیکھو ایسا ہے، اس طریقے سے اگر چلتا رہا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم نہیں رہنے والے اس گھر میں، ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے مائکے میں، آپ رہو اپنی اماں کے ساتھ رہو، آپ رہو، ہمیں نہیں پتا۔ بات یہیں سے بگڑتی ہے۔ اگر بہو یہ سمجھ لے کہ یہ ساس ہے، یہ ہماری ماں کے سامان ہے، اپنی ماں کی طرح انہیں مانے، تو وہ گھر اتنا آباد ہو جاتا ہے کہ وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، وہاں کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی ہے۔ بہو یہ سمجھ لے کہ یہ میرے سسر ہیں، یہ میرے والد کے سامان ہیں، یہ میری ساس ہے، یہ میری ماں جیسی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر عزت کرے گی تو پھر ساس بھی اپنی بہو کی عزت کرے گی، بہو اپنی ساس کی عزت کرے، ساس اپنی بہو کی عزت کرے گی۔ ایسا تو ہوگا نہیں کہ بہو اگر ساس کی عزت کرے تو ساس بہو کی عزت نہ کرے۔ اگر بہو ساس کی عزت کرے گی تو ساس چار جگہ بیٹھ کے کہے گی میری بہو بہت اچھی ہے۔ آج کے زمانے میں بہویں اچھی نہیں ملتی ہیں، لیکن میری بہو تو بہت اچھی ہے، ارے بھائی مجھ سے بہت ادب سے بولتی ہے، کوئی کام مجھے کرنے نہیں دیتی۔ ارے 50 جگہ تمہاری باتیں کرے گی کہ میری بہو لاکھوں میں ایک ہے، میری بہو ہیرے جیسی ہے۔ ارے بھائی اپنی ساس کو بہو اپنی ماں کی طرح سمجھے، پھر دیکھو گھر کیسے آباد ہوتے ہیں۔ ہاں تو وہ میٹنگ لگی تو لڑکوں نے بھی کہا کہ کچھ کرنا ہوگا۔ وہ ان کی بیویاں بولیں دیکھو ٹائم زیادہ ہے نہیں ہمارے پاس، یا تو اپنی ماں کو یہاں سے بھیج دو یا تو ہمیں بھیج دو، ہم چلے جائیں گے، ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، جب تک اماں جی اس گھر میں رہیں ہم نہیں رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے کیا کیا جائے؟ کہا سنو سنو رکو، ہم جو ہے اماں جی کو بھیج دے رہے ہیں ماموں کے گھر۔ اور جو لڑکوں کے ماموں تھے بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، نیک سیرت نیک دل انسان تھے، وہ بھی بہت زیادہ لنگر کیا کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، بہت نیک سیرت تھے۔ تو جیسے ہی ان کی ماں آئی، ان لوگوں نے بہت ہمت کے ساتھ اپنی ماں سے کہا اماں ہماری بیویوں کو آپ سے پریشانی ہو رہی ہے، آپ لنگر کراتی ہو، لنگر لوٹاتی ہو، غریبوں میں بانٹتی ہو، تو اماں آپ جو ہے نا آپ ماموں کے گھر چلی جاؤ، آپ کچھ دن وہاں رہو، اس کے بعد آ جانا، اور ابھی ہماری بیویاں جو ہے آپ سے ناراض ہیں۔ اس طریقے سے جب اس نے بات کی نا، ان کے بیٹوں نے اس طریقے سے جب بات کی، بالکل کلیجہ منہ کو آیا۔ کہا بیٹے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مطلب اپنی بیویوں کی بات مان کے تم میرے پاس یہ کہنے آئے ہو کہ تمہاری بیویاں مجھ سے ناراض ہیں، تمہاری بیویاں مجھے پسند نہیں کرتی ہیں، میں اسی لیے کہ میں خیرات کرتی ہوں، میں غریبوں میں تقسیم کرتی ہوں، میں لنگر کرتی ہوں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہوں، تو تمہاری بیویوں کو میں پسند نہیں ہوں، ٹھیک ہے تو میں جاتی ہوں۔ اتنا کہہ کے اس نے اپنا سامان لیا اور کہا تم خوش رہو، تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ وہ بوڑھی ماں تھی، تو لڑکوں نے بھی سوچا کہ جاتی ہوں گی ماموں جان کے گھر، آ جائیں گی پھر۔ انہوں نے اپنا سامان لیا اور جنگل کی طرف نکل گئی، ماموں کے گھر نہیں گئی، ان کے یعنی اپنے بھائی کے گھر نہیں گئی۔ کہا میں ایک خوددار عورت ہوں، میں اپنے بھائی پر بوجھ نہیں بنوں گی، میرا بھائی بھی اللہ والا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن میں اپنے بھائی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ جنگل کی طرف جا رہی تھی تو کیا دیکھا، راستے میں ایک خوبصورت نوجوان ملا، اور وہ خوبصورت نوجوان جب دیکھا کہ ایک اماں جی آ رہی ہیں تو کہا اے ماں آپ کون ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟
کہاں منزل کی تلاش کر رہی ہوں، جہاں منزل مل جائے گی وہیں آرام گاہ ہوگی، وہیں رک جاؤں گی۔ کہا اماں دیکھو یہیں پر میری جھوپڑی ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میں یتیم ہوں، آپ اگر چاہیں تو ہمارے یہاں رہ لیں، میں آپ کو اپنی اماں بناتا ہوں، آپ میری اماں ہیں، میری اماں جیسی ہیں، میں تو یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، ہم یہی سمجھیں گے کہ ہمیں ہماری ماں مل گئی۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اماں میرا تو کوئی نہیں ہے، کیا تمہارا بھی کوئی نہیں ہے؟ تو وہ بوڑھی خاموش ہو گئی اور اسی جھوپڑی میں چلی گئی۔ تو اس نے کہا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ وضو کرنے کی جگہ کہاں ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو اس نوجوان نے وضو کرنے کی جگہ بتائی اور نماز پڑھنے کی جگہ بتائی۔ اب یہ بوڑھی اماں وہیں رہنے لگی، اسی جھوپڑی میں، اس میں ایک دوسری جگہ تھی، وہیں پہ رہنے لگی، وضو بناتی، نماز ادا کرتی، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ ایک دن نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کرنے لگی، اے پاک پروردگار عالم، میں گھر پر تھی تو لنگر کیا کرتی تھی، لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی، غریبوں کی مدد کرتی تھی، اب تو میں اتنی دور آ گئی ہوں اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، یہاں پر کیسے میں کسی کی مدد کر پاؤں گی، یہاں پر کیسے میں کسی کا ساتھ دے پاؤں گی، کیسے کسی کو کھانا کھلا پاؤں گی، کیسے لنگر کر پاؤں گی، یہ تو میرا شہر نہیں ہے، میرا گاؤں نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، میں کیا کروں گی؟ ابھی دعا مکمل کر کے گھر سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے اور 3-4 دیگیں وہ پک رہی ہیں، ان میں آگ جل رہی ہے اور وہ اس میں کھانا تیار ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئی کہ کھانا پکانے والا بھی کوئی نہیں ہے، قریب قریب بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ نوجوان لڑکا بھی یہاں نہیں ہے، کھانا کون پکا رہا ہے؟ خیر کھانا تیار ہوا، دسترخوان لگا تھا، دعوت ہوئی، عام دعوت، بہت سارے غربا، بہت سارے مساکین آ گئے، بہت سارے فقراء آ گئے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے، سارے لوگ کھانا کھانے لگے اور دعائیں دیتے ہوئے جانے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا، دوسرا دن ہوا، پھر دیکھتے ہیں کہ دیگیں بن رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں اور کوئی کھانا بنانے والا موجود نہیں ہے اور وہ نیک انسان بھی موجود نہیں ہے۔ اب یہ بوڑھی اماں سمجھنے لگی کہ ہو نہ ہو یہ جو نوجوان شخص ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ بہت پہنچا ہوا لگتا ہے۔ شام کو جب وہ آیا تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا تم کون ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کھانا کون پکا کے جاتا ہے؟ یہ کھانا بنتا رہتا ہے اور کھانا بنانے والا بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس نے کہا اماں جی بس آپ لنگر کرتی رہو، آپ لوگوں کو کھلاتی رہو، باقی سب ان باتوں پر غور مت کرو۔ وہ بوڑھی بہت خوش تھی، روز لنگر ہوتا تھا، عام دعوت ہونے لگی، یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ چل گیا، قریب قریب والے لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اب جو اس کے 3 بیٹے تھے، ان کی جو بیویاں تھیں، ان کو جب پتہ چلا کہ ارے جنگل میں ایک جھوپڑی ہے، وہاں پر وہ عام دعوت ہوتی ہے لوگوں کی، بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں، جاتے ہیں، کھا کے چلے آتے ہیں، تو چلو کیوں نہ ہم دیکھنے چلتے ہیں کہ ایسا کیا ماحول ہے، کیونکہ ہماری اماں جی بھی بہت لنگر کراتی تھیں، کہیں ہماری اماں جی تو نہیں لنگر کرا رہی ہیں، لیکن وہ تو اپنے بھائی کے گھر گئی تھیں، وہ تو ماموں جان کے گھر گئی تھیں، تو وہ جنگل میں کیسے؟ تو یہ ساری باتیں سوچ کے وہ لوگ جنگل میں چلی گئیں۔ دیکھا تو وہاں لنگر ہو رہا تھا لیکن بوڑھی نظر نہیں آئی، تو کہا چلو اس جھوپڑی میں دیکھتے ہیں، چل کے جھوپڑی میں دیکھیں گے اور پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ بوڑھی اماں ہے یا کوئی اور لنگر کرا رہا ہے۔ تو وہ جو تھیں تینوں وہ جھوپڑی کے قریب گئیں، جیسے انہوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں، اس میں ایک اللہ والے نورانی شکل والے وہاں پر بیٹھے ہوئے، نورانی چہرے والے وہاں پر موجود ہیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، باہر نکل آئے، بتائیے کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، ہم ایسے ہی دیکھنے آئے تھے کہ لنگر چل رہا ہے، کون کرا رہا ہے؟ کہ تمہیں کھانے سے مطلب ہے، کھاؤ نکل جاؤ۔ کہا ہم یہ لنگر نہیں کھاتے ہیں، ہم گھر سے بہت امیر ہیں، ہم لنگر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ اس نے جب یہ سنا تو اسے جلال آ گیا، جب جلال آیا تو جیسے ہی وہ واپس پلٹی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تو حضور کی امت میں ہم لوگ ہیں، حضور کی امت میں ہیں، اور حضور کی امت اس لیے بچی ہوئی ہے کیونکہ حضور کی امت پر حضور کی دعائیں ہیں، حضور کی دعاؤں کے صدقے سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، جو ہم پر ظاہری عذاب نہیں آتا۔ پہلے کی امتوں پر جب وہ گناہ کرتی تھیں عذاب فوراً آ جاتا تھا،
کوئی کتے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا، کوئی گدھے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا، کوئی بندر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور بھی ظاہری عذاب آ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو تینوں عورتیں تھیں، اس بوڑھی کی تینوں بہویں، وہ تینوں کے تینوں کتے کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ اپنے گھر پہ گئیں، جب گھر پہ گئیں تو ان کے شوہروں نے پہچانا ہی نہیں کتے کی شکل میں تینوں، تو انہوں نے ڈنڈا مار کے بھگایا۔ اب یہ جو ہے باہر آ گئیں، اپنے آپ میں ہی رنجیدہ تھیں کہ ہم نے یہ کیا کہہ دیا، غلط بات کہہ دی۔ وہ تینوں نے سوچا کہ چلو ہم پھر انہی بزرگ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ وہ تینوں آئیں اور آنے کے بعد انہی بزرگ کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ بولنے لگیں کہ اے اللہ والے، ہمیں معاف فرما دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم یہ سب نہیں کہنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے اپنی انانیت میں آ کے، تکبر میں آ کے یہ بول دیا، ہم اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اس اللہ والے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ تینوں ٹھیک ہو گئیں، تینوں ٹھیک ہوئیں۔ تھوڑی دیر وہیں کھڑی رہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ بوڑھی ماں وہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ جب وہ بوڑھی قریب آ گئیں تو یہ تینوں کہنے لگی، اماں جی آپ، یہ چونک گئیں کہ اماں آپ یہاں پر، آپ تو اپنے بھائی کے گھر گئی تھیں۔ تو سارا انہوں نے معاملہ بتایا، سارا واقعہ بتایا کہ ہم بھائی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، اس لیے ہم جنگل کی طرف آ گئے، اور یہ سارا معاملہ، اور یہاں دسترخوان بچھتا ہے، روز دعوتیں ہوتی ہیں۔ تو اب وہ جو بوڑھے شخص تھے، وہ بزرگ تھے، تو وہ بھی سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ان کا بھائی ہوں، اور مجھے پتا تھا یہ بہت خوددار ہے کہ میرے گھر آئے گی نہیں ایسے، تو میں نے اپنے خادم کو بھیجا اور ان کو یہاں رکوایا، اور یہاں روز لنگر چلتا ہے، یہ کوئی اور نہیں کرتا ہے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے میں ہی کرتا ہوں، اور یہ لنگر روز لوگ کھاتے ہیں، کیونکہ میری بہن کو بہت شوق ہے کہ وہ لوگوں کو لنگر کھلائے، اور مجھے بھی بہت شوق ہے، تو میں اپنی بہن کو رنجیدہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بھائی اور بہن کی محبت ہوتی ہے، یہ بھائی بہن کا پیار ہوتا ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھتا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، کچھ ایسے بھی بھائی پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی بہنوں سے جھگڑا کر کے، انہوں نے ایسے رویے اختیار کر لیے ہیں کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد انہی بہنوں کو اپنے بھائیوں کا گھر اجنبی لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی بھائی نہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی